بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت زبردست ہے۔ ناظرین، اس وقت میں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں جو سطح سمندر سے کوئی 9500 فٹ بلند ہے۔ ضلع ایبٹ آباد میں ayubia چیئر لفٹ کا ٹاپ کا علاقہ ہے۔ سطح سمندر سے 9500 فٹ بلند ترین جگہ، اس کا شمار پاکستان کی خوبصورت ترین علاقوں میں ہوتا ہے۔ اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی اللہ والے نے، کسی اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے نے یہاں بھی 9500 فٹ بلندی پر انتہائی خوبصورت، انتہائی دل کو چھو لینے والی ایک ایسی مسجد بنا دی ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں، اللہ پاک کے ہاں سامنے سرب سجود ہوتے ہیں۔ یہاں پہ پہلے مسجد نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، اور لوگوں کو نماز پڑھنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ 1988 میں یہاں کے ایک مقامی بزرگ نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، اور آج یہ ایک بڑی خوبصورت مسجد کے طور پہ سامنے آ گئی ہے۔ اس کے ایک جانب کشمیر ہے اور دوسری جانب ایبٹ آباد۔ بڑا خوبصورت منظر ہے، درختوں کے جھرمٹ میں یہ گری مسجد میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے بلند ترین مقامات میں سے ایک مسجد ہے، اور خوبصورت ترین مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ ayubia بازار سے اوپر کوئی 1.5 سے 2.25 کلومیٹر یہاں کی مسافت ہے۔ یہاں پہ کوئی سڑک نہیں آتی، کوئی روڈ نہیں ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنانے والوں نے اس کے مینار بھی بنا دیے، سب کچھ بنا دیا۔ انتہائی خوبصورت منظر ہے۔ سارا سامان یا تو خچروں پہ لایا گیا، یا مقامی لوگ یہاں کے جو بزرگ ہیں وہ اٹھا کر لاتے رہے۔ آج ہم آپ کو دنیا کی اس خوبصورت ترین بلند ترین مقام پہ جو ایک خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، جامع مسجد عبدالرحمن، آج ہم آپ کو اس کی سیر بھی کرائیں گے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اگر دل میں لگن ہو، خلوص ہو اور رب کی چاہت ہو تو پھر 9500 فٹ بلندی پہ بھی مسجدیں بن جایا کرتی ہیں۔ بڑا روح پرور منظر ہے، دل یہاں پہ آ کے خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں اور اس خوبصورت اور انتہائی پیاری، انتہائی دلکش مسجد کو دیکھیں، انجوائے کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک کی یہ شان ہے، وہ بتاتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو کچھ بھی کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ مسجد دیکھ کے اللہ پاک کی بار بار یاد آتی ہے۔ ہمارے ساتھ مصطفیٰ صاحب ہیں۔ مصطفیٰ صاحب کے والد صاحب نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ اس مسجد کی ہسٹری ان سے پوچھتے ہیں۔ مصطفیٰ صاحب ذرا نزدیک آئیں۔ اس مسجد کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا؟ یہ 97-98 میں رکھا گیا تھا، پھر اس کے بعد لفٹ بند ہو گئی تھی، تو اس وقت محکمے کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ ٹاپ پہ کچھ بنے، تو میرے والد صاحب پیادل جو ہے نا سامان پر گدھوں پر بندوں اٹھا کے لائیں، تو یہ ایک بات تھا، چھوٹی سی مسجد بنی تھی۔ تو پھر اس کے بعد یہ شہید ہوئی ہے، تو بڑی جو ہے نا یہ بنائی۔ ابھی میرا بھائی ہے یہاں پہ، قاری صاحب ہیں، تو ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ بہرحال مصطفیٰ صاحب، آج یعنی کہ 23-24 سال ہو گئے ہیں اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھے ہوئے۔ نیاز صاحب بھی ناظرین یہاں کے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نیاز صاحب، ayubia سے یہاں تک کتنا فاصلہ ہے اوپر؟ اگر کلومیٹر کی ہم بات کریں، 1.5 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر مسلسل اوپر اس طرح چڑھائی ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ جی وہاں سے عثمان اٹھا کے گدوں پہ یہاں لانا، اور ماشاء اللہ عمر بھی میرے 65-70 کی اس ٹائم تھی جب عثمان لاتے تھے، تو لایا انہوں نے، پھر چھپا کے، یعنی کہ محکمہ ان کو اجازت نہیں دے رہا تھا کہ یہاں یہ مسجد بنے، چھپا کے لائے جی، تو اللہ کا گھر تھا۔ خیر ناظرین، نیاز صاحب نے بڑی عجیب سی بات کر دی ہے کہ GDA والے اجازت نہیں دے رہے تھے، غیر قانونی عمارتیں بن گئی ہیں کئی کنالوں میں، اور مسجد کی انہوں نے اگر اجازت نہیں دی تو اللہ پاک ضرور ان سے پوچھے گا۔ بہرحال جن بزرگوں نے یہ مسجد بنائی، تا قیامت جب تک اس مسجد میں اس بلندی پہ 9,500 فٹ 9500 فٹ سے زائد بلندی پہ جب تک یہاں پہ نماز ہوتی رہے گی، سیاح آتے رہیں گے، لوگ اللہ کے سامنے سرب سجود ہوتے رہیں گے، سرب سجود ہوتے رہیں گے، اس وقت تک یہ ثواب ان کو ملتا رہے گا جنہوں نے یہ اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ ناظرین، جامع مسجد عبدالرحمن کے خطیب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج یہاں پہ ہم نے جمعہ بھی پڑھا، بڑا روح پرور منظر تھا۔ قسمت والوں کو ایسے جمعے، ایسے مواقع ملتے ہیں۔ سطح سمندر سے 9500 فٹ بلند خوبصورت ترین جامع مسجد عبدالرحمن، یہاں کے نہ صرف آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے رب کی تعریف بھی بیان ہونا خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ واقعی وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، اور یہ رب کی شان ہے، رب کی ذات ہے جس نے 9500 فٹ بلند ترین جگہ جو پورے اس گلیات میں، پورے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں ہائیسٹ پوائنٹ ہے، وہاں پہ کسی مخیر آدمی کو، نصیبوں والے کو، بختوں والے کو یہ توفیق دی
کہ وہ یہاں پہ مسجد بھی بنا دے. میرے ساتھ یہاں کے خطیب بھی موجود ہیں خوش قسمتی سے. قاری صاحب ذرا نزدیک آئیں, کیا سمجھتے ہیں بخت والوں کا کام ہے جنہوں نے یہاں پہ مسجد بنا دی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. سیاح آتے ہیں پورے پاکستان سے یہاں پہ ہر روز. سال کے 12 مہینوں میں جمعہ ہوتا ہے؟ یہ سال کے 12 مہینوں میں جمعہ ہوتا ہے, الا اگر برف زیادہ پڑ جائے اور برف والے یعنی کہ جمعے والے دن اگر لفٹ نہ چلے تو جمعہ یا نماز نہیں ہوتی. باقی اس کے علاوہ جو ہے الحمدللہ یہ سال کے 12 مہینے مسجد بھی کھلی رہتی ہے اور جمعہ بھی ہوتا ہے, اور 2 نمازیں تو یہاں پہ کنفرم ہوتی ہیں. زور اور اثر کی باجماعت ہوتی ہاں ہیں. باجماعت ہوتی ہیں. جب گرمیاں ہوتی ہیں تو اس میں عشاء تک نماز ہوتی ہے, صرف فجر نہیں ہوتی. یہ مسجد ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زور سے پہلے اس کو کھول دیتے ہیں اور جب لفٹ بند ہوتی ہے اس ٹائم تک ہم اس کو کھولے رکھتے ہیں. اور میں اس اعتبار سے کہوں گا کہ یہ پاکستان کی وہ واحد مسجد ہے کہ جس کو صرف نماز کے ٹائم ہم نہیں کھولتے, بلکہ ہماری کوئی بہن آ جائے, کوئی بھائی آئے, کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے, ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو یہاں پہ سہولت دینی ہے. بلکہ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. ایک دفعہ میں یہاں پہ کھڑا تھا تو ایک سکھ برادری کا ایک شخص آیا, تو چونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اب یہ غیر مسلم ہے, اب اس نے قضائے حاجت میں بھی جانا ہے, تو میں نے یہ کیا کہ اس کو کہا کہ آپ بیک سائڈ پہ آ جائیں اور مسجد. اب وہ اس بات سے بھی ناراض ہوا مجھ سے. بہرحال میں نے اس کے دل رکھنے کی کہ دوبارہ اسے مسجد کے اندر سے ہی گزار دیا. میں نے کہا بارے یہاں جائیں, کیونکہ ہمارا دنیا تک پیغام یہ جائے کہ ہم یہاں پہ جو کر رہے ہیں وہ دین کی خدمت کریں. اچھا قاری صاحب یہاں پہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے, ایوبیا ٹاپ ہے, ہائیسٹ پوائنٹ ہے. پانی کی کمی آپ نے کس طرح پوری کی ہے؟ یہ پانی کی کمی اللہ کی توفیق سے اپنی مسجد کی بور ہے, اور مسجد کے 2 بڑے ہم نے ٹینک بنائے ہوئے ہیں. ایک 5000 سے اوپر گیلن کا ٹینک ہے, یہ مسجد کی سائڈ پہ ہے. ایک 3000 گیلن کے اس طرف ہے. یہ لفٹ تک ہمارا پانی سپلائی ہوتا ہے. یہ جتنے کیبلوں والے ہیں, جتنے سیاحت آتے ہیں, بغیر کسی معاوضے کے پانی ان کو مسجد پرووائڈ کرتی ہے. بڑی بات ہے نا ناظرین, جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا, خشک مٹی سے سبزہ نکالا, 9500 فٹ بلند ترین جگہ پہ بھی پانی نکل آیا, اور وہ بھی 60 کہتے ہیں 60 فٹ 68 فٹ جو ہے وہ گہرائی میں گئے بور کرنے والے, اور پانی نکل آیا. اللہ کی شان ہے ناظرین, ہم اللہ کی کیا کیا شان بیان کریں. وہ سامنے اس مسجد کی سنگ بنیاد جب رکھا گیا اور 1988 میں یہ اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. شروع میں ایک بھائی نے کہا تھا کہ 1997, لیکن یہ 1988 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا, اور یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث توحید آباد کے زیر اہتمام یہ مسجد چل رہی ہے. ناظرین بڑا روح پرور یہاں پہ اجتماع تھا, اور یہاں پہ آ کے آج دلی خوشی ہوئی ہے. وسیم صاحب ذرا نزدیک آئیں. شہباز صاحب یہاں کے وائلڈ لائف کے ذمہ دار ہیں, انچارج ہیں, یہ بھی موجود ہیں. وسیم صاحب کیسا لگتا ہے 9500 فٹ بلند اس مسجد کو دیکھ کر, یہاں پہ نماز پڑھ کے؟ بخار صاحب باہر بھی ہم نے مسجدیں دیکھی, لیکن جو انٹریکشن اس مسجد نے پیدا کی, شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی مسجد ہوگی جس نے اپنی طرف لوگوں کو کھینچا ہو. یہاں پر جو لوگ آتے ہیں, سیاحت آتے ہیں, وہ ایک دفعہ اس مسجد کو جب دیکھتے ہیں تو بار بار اس میں آنے کی طلب کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت مسجد یہ بنی ہے. یہاں کی ہوا بہت زبردست ہے, یہاں کی ٹھنڈک, اور یہ جو جگہ الحمدللہ بنائی گئی یہ مقامی لوگوں نے بڑی محنت اور بڑی چاہت سے بنائی, اور ان کی چاہت اور محبت جو ہے وہ آج نظر آ رہی ہے. ہم تو یہی کہیں گے کہ اس مسجد کو بنانے میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا, اللہ تعالیٰ ان کا وہ جہان جو ہے وہ بہتر کرے, اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے, اللہ تعالیٰ ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور یہ ہماری مسجد جو ہے یہ تاریخ کا ایک منظر پیش کر رہی ہے, اور اس میں آج ہم نے نماز پڑھ کر دلی سکون ہمیں ہوا. اور اسی طرح ہم یہی کہیں گے آپ سب کو کہ ان جیسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں, تعاون کیا کریں, اور ایسی چیزوں کو ضرور آ کر وزٹ بھی کیا. ناظرین وسیم کرلال نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ یہ مسجد جس نے بھی بنائی تا قیامت تا عمر, اگر وہ مر گئے ہیں تو اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں بھی جگہ دے, اور تا قیامت انہیں ہمیشہ اس کا ثواب ملتا رہے گا. شہباز صاحب بھی ہیں, محکمہ جنگلات وائلڈ لائف سے ان کا تعلق ہے. شہباز صاحب سال کے 12 مہینے یہاں پہ ٹورسٹ کا اسی طرح رش رہتا ہے؟ جی افتخار صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ یہاں آئے, اور یہاں پہ یہ جو ہماری اس مسجد ہے ایوبیا ٹاپ پہ ہم نے نماز پڑھی, اور اس کے لیے خاص بیان کی, میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. مگر سب سے پہلے اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ
انتہائی جفاکش ہے، محنت کش ہے. اور یہاں اگر آپ دیکھیں کہ ایوبیا ٹاپ پہ جو مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں سے تعاون لے کر، ٹورسٹ جو سیاحت ہے ان سے تعاون لے کر اتنی خوبصورت مسجد بنا دی. میں ایک ڈپارٹمنٹ کے ناطے سے یہاں پہ ایوبیا نیشنل پارک میں ایز اے ڈپٹی رینج آفیسر ہوں، میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس کے ارد گرد جس صحت افزا مقام کا ہم اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اس کے ارد گرد جو ایک ادارہ ہے یہاں پہ GDA، اس نے جو سیاح کو فیسلٹی دی اس کو بھی کمپیئر کریں یہاں کے مقامی لوگوں نے جو ایک مسجد بنائی. کہتے ہیں ناظرین کہ ہمت مردہ مدد خدا، یعنی اگر انسان ہمت کرے تو چاند پہ بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں. اور 9500 فٹ بلندی پہ مسجد بنانا یقینی طور پہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اگر ہم محکموں کی بات کریں تو بات طویل ہو جائے گی، لیکن آخر میں ہم یہی کہیں گے اگر خلوص ہو، لگن ہو، تو محکمے یا کوئی عام انسان اگر کچھ کرنا چاہے تو ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا.